قصوری صاحب نے جو جب بھی وزیر خارجہ تھے تو اس زمانے میں جو جس طریقے سے ڈپلومسی ہوئی تھی، ان کی بڑی ڈیٹیلڈ کتاب بھی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی وزیر خارجہ سے ترکی میں، بڑی گراؤنڈ بریک ملاقات تھی. تو قصوری صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان ٹرمز آف اس ریجن کی تمام تر جو ڈائنامکس ہیں، اور خاص طور پہ جو اسرائیل کا جو تمام تر معاملات ہیں، اب اس لیے اتنا زیادہ وہ امپورٹنٹ ہو گیا. قصوری صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. قصوری صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ادھر ایران نے رسپونڈ کر دیا اور اب اسرائیل جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ رسپونڈ نہ کریں. اب اس وقت واٹ ہیپنز نیکسٹ، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس آلموسٹ ریمائنڈز می آف 1965 وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. بوتھ پروکلیم وکٹری. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایئر فورس ان کی گرا دی 6-7 دن میں، لیکن جب آپ انڈین ٹی وی دیکھیں تو آپ کو ایک دوسری پکچر نظر آتی ہے. آج ایرانی ٹی وی جو ہے اور ایران میں ایک جوبیلیشن کا سما ہے. لوگ واقعی بہت زیادہ اس وقت خوش ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بدلہ لیا ہے. اسرائیلی جو ہیں پارٹلی میرا خیال ہے ان کو امریکہ یہ باور کرا رہا ہے کہ بھئی آپ کی تو وکٹری ہو گئی ہے، آپ نے 99% گرا لیے ہیں، باو کیا ضرورت ہے مزید آگے جانے کی، اور اس کا کوئی جواب نہ دیں، بلکہ یہاں تک اگر آپ جواب دیں گے تو ہم شامل نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے جو اتنی ان کی وکٹری کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چاہ یہ رہے ہیں. اور آج میں خاص طور پہ ٹامس فریڈمن جو کہ نارملی بیلنس لکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایسا ون سائیڈڈ لکھا ہے، لیکن وہ جو اینڈ آیا یہ وہی ہے جو پریزیڈنٹ بائیڈن والی ہے، یعنی کہ بھئی بس کرو، اب مزید نہ بڑھاؤ، تمہیں جو وکٹری ہونی تھی ہو گئی ہے. اب اس لیے لیکن جو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جس ایئر فیلڈ سے لانچ ہوا تھا وہ جہاز جنہوں نے اٹیک کیا تھا ایرانین کانسولیٹ سچویٹڈ ان دی ایرانین ایمبیسی ان دا سیم کمپاؤنڈ، وہاں اسرائیل خود مان رہا ہے، حالانکہ وہ 2-4 گھڑے دکھا رہے ہیں گیونگ دی امپریشن کہ ہوا کچھ نہیں، پر ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ میزائل اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے، یعنی کہ جس جہاں سے وہ اڑا تھا وہاں پہنچ گیا. اب یہ تو فوگ آف وار ہے، کتنی ڈیمیج ہے نہیں یہ تو شاید کچھ دن میں پتہ لگے. یہ تو ایسا ہی ہے جب ہمارا آپس میں بالا کوٹ پہ جہاز ہم نے گرا لیا ہے، بندہ ان کا پکڑ لیا، اور انڈیا والے ایک بعد میں دیکھ رہا تھا بہت شور مچا رہے تھے ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ فوگ آف وار ہے. لیکن آپ کہتے ہیں واٹ نیکسٹ. دیکھیں کسی کے انٹرسٹ میں اس وقت نہیں ہے. لیٹس کاؤنٹ دا میجر ورلڈ پاس. رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس پھنسے ہوئے ہیں یوکرین میں. امریکہ کو جو فرصت ویسے ہی نہیں تھی، اس نے ہر جگہ پاؤں اڑائے ہوئے ہیں. اب تو مڈل ایسٹ میں پھنس گیا، حالانکہ بڑی کوشش کر کے بھاگا تھا وہاں سے تاکہ وہ فوکس کر سکے. بھاگا تو خیر نہیں تھا، اٹینشن ڈائیورٹ کی تھی ٹو کنفرنٹ چائنا ان دا ساؤتھ چائنا سی، اور فلپینز اور جاپان کے ساتھ، اور جس حد تک انڈیا کو نتھی کر سکتا ہے ان کو بھی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی کو آسٹریلیا کو لے آئے آکس میں، پھر کوارڈ میں انڈیا آ گیا. ہر جگہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں وہاں. تو اس وقت نہ تو چین کو سوٹ کر رہا ہے، نہ روس کو سوٹ کر رہا ہے، نہ امریکہ کو سوٹ کر رہا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے ہاں اسرائیل کو کہ پرائم منسٹر کو سوٹ کر رہا ہے نیتن یاہو، کیونکہ ان کے 2 آپشنز ہیں، یا وہ پرائم منسٹر ہیں جیل جائیں، کیونکہ ان کے اتنے کیسز ہوئے ہیں کرپشن کے کہ اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. وہ تو چاہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے بڑھے. ان کے 2 ہی آپشن ہیں، جیل جانا یا پرائم منسٹر رہنا. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ وار ٹو ریمین پرائم منسٹر rather than going to jail. اب ان کی تو ضرور کوشش ہو سکتی ہے نیتن یاہو کی کہ وہ کسی طریقے سے اس کو لمبا کریں، اور دوسرا ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی جو غزہ میں ان کو لے دے ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز، اور بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آثار ہیں اس کے جینوسائیڈ کے، ان کو سوٹ کر رہا ہے کہ اٹینشن یہاں سے ہٹ جائے. لیکن آل از سیڈ اینڈ ڈن، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس وقت انٹرسٹڈ ہے اس وار کو پھیلانے کے میں سوائے نیتن یاہو کے. ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے. اور اگر امریکہ، فرانس اور برطانیہ جو ان کی مین یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں سپورٹ تھے، جب دوسرے ملک کوشش کر رہے تھے سیکورٹی کونسل کے ممبرز
کہ ان کو وہاں وہ لایا جائے ریزولوشن کنڈیمنگ اسرائیلی اٹیک آن دی ایرانین کانسولیٹ. تو ان 3 ملکوں نے ود ویٹو پاورز جو ویسٹ کی ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا.